السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، نیک اعمال کیے جاؤ، بد عملی سے بچتے رہو، تاکہ رب تعالیٰ تم سے راضی رہے اور تم اس کے عذاب سے محفوظ رہو۔ کوئی طاقت و قوت کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ کوئی بھی ایسی طاقت قوت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کسی کو بچا سکے۔ چنانچہ تم سے قبل بہت سی امتیں گزر چکیں، ان کے تکبر کی حرکات بھی گزر چکیں، ان کی حرکتوں پر جو عذاب الہی آئے وہ بھی گزر گئے۔ تم زمین میں چلو پھرو اور غور کرو۔ اللہ اگر تمہیں دے اتنی طاقت تو زمین میں گھومنا چاہیے۔ کس نیت سے؟ تفریح کی نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ دیکھو کہ اور امتوں پر کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کیسا جو ہے کہاں عذاب نازل ہوا، عبرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ تمہارے دل اور مضبوط ہو، ایمان تمہارا اور مضبوط ہو، اور تم جو ہے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کہاں کہاں نازل ہوا، ان امتوں نے کیا کیا کیا۔ جو تم پڑھتے تھے، قرآن میں سنتے تھے، ان کو گھوم کر اپنی آنکھوں سے ان جگہوں کو ملاحظہ کرو، تو ان چیزوں میں غور کرو کہ جب ان پر عذاب الہی آیا تو نہ ان کے مال بچا سکے، نہ کوٹھیاں، نہ جتھے قبیلے۔ ان چیزوں میں غور کرو اور اپنے حالات کو درست رکھو۔ بعد مرے نیک نام انہی کا ہوتا ہے جو کچھ اچھے کام کر کے جاتے ہیں۔ نیک نام انہی کا ہوتا ہے، اچھائی سے انہی لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ جو اچھے کام کر کے جاتے ہیں، چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ دولت و ثروت والا کیوں نہ ہو، اگر اچھے کام کر کے نہیں گیا ہے تو مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا نام اچھائی سے نہیں لیتا ہے، اگرچہ اس کا 400 سال حکومت کری ہو۔ فرعون کو ہی دیکھ لو، کتنی حکومت کری، خدائی کا دعویٰ کیا، کتنا دبدبے والا تھا، لوگ اسے خدا مانتے تھے، لیکن آج مرنے کے بعد کون ہے جو فرعون کو اچھا کہتا ہے؟ کوئی ہے ایسا کہ جو فرعون کو اچھا کہتا ہو؟ تو اچھائی کے ساتھ نام اسی کا لیا جائے گا جو اچھے کام کر کے جائے گا، اگرچہ اس وقت اس کا کچھ نام نہ ہو، کچھ تذکرہ نہ ہو، لیکن اس کے کام چھوٹیں گے، اس کے کام رہ جائیں گے۔ جب ان کاموں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا نام بھی ہو جائے گا، اچھائی سے جب اس کام چھوٹیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے لکھا اتنا لکھا، دین کے اوپر اتنا لکھا، اعلیٰ حضرت چلے گئے۔ آج جو ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جس کو فائدہ مل رہا ہے، وہاں اعلیٰ حضرت کا نام ہوتا چلا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں،
بڑی بڑی یونیورسٹی جہاں پر جو ہے دنیاوی تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں، وہاں پر اعلیٰ حضرت کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے اعلیٰ حضرت کے اوپر، اعلیٰ پی ایچ ڈی کی جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لوگ، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو ہے انہیں ڈاکٹر کا خطاب ملتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر کہلانے لگتے ہیں، ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر، مطلب وہ یہ والے ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں جو مریضوں کو دیکھتے ہیں، ان کا ایک نام ہو جاتا ہے ڈاکٹر۔ تو اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی بہت پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں، ریسرچ کی جا رہی ہیں، تو یہ اچھائی سے جو نام لیا جاتا ہے کب لیا جاتا ہے؟ جب ہم اچھے کام کر کے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اچھے کام کرو، مرے نیک نام انہی کا ہوتا ہے جو کچھ اچھے کام کر کے جاتے ہیں، کھایا پیا، مال جمع کیا، لوگوں کو ستایا، کفر اور بدکاریاں کی اور چلے گئے، اس کا انجام سوائے دائمی لعنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ زندگی بھر لوگ لعنتی کرتے رہیں گے، آج یزید کو دنیا لعنتی کہہ رہی ہے، کیا ہوا؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیشہ جو ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اچھے ہی کام کرو اور دنیا میں سیر کر کے دیکھو کہ جنہوں نے برا کیا ان کے ساتھ ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا عذاب ان پر نازل ہوا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تم سستی مت کرو اللہ کی عبادت کرنے میں، اور تم پر جو تکالیف آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس پر تم غمگین بھی مت ہو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیاں ہٹیں گی اور ایک دن تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کو بشارت دی ہے کہ کتنی ہی تکلیفیں مسلمانوں کو آئیں، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، ایک نہ ایک دن آخر میں غالب مسلمان ہی آئیں گے سب پر۔ یہ قرآن نے ہمیں بشارت دے دی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، منگولوں نے پورا بغداد تباہ و برباد کر دیا، مسلمانوں کے میناروں سر کاٹ کر اور ان کی سروں کا مینار بنایا، شرابیں پیں اس میں، یہاں تک کہ بغداد کی لائبریری میں جتنی اسلامی کتابیں تھیں، اس وقت میں سب سے بڑی لائبریری تھی وہ اسلامک، وہ ساری کتابیں لے کر دریا میں ڈال دیں، یہاں تک کہ پوری دریا کا پانی سیاہ ہو گیا تھا، ان کتابیں اتنی کتابیں ڈالی گئی تھی، پورے مسلمانوں کو بغداد کو تباہ و برباد کر دیا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ اب یہ بغداد کبھی آباد ہو پائے گا، اب کبھی یہاں پر اذانیں ہوں گی۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج وہی بغداد ہے، وہاں اذانیں بھی ہو رہی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ ایک وہ دور تھا تاریخ کا، تاریخ میں آپ دیکھو کہ بالکل بغداد کو تباہ و برباد کر دیا تھا، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا تھا، لیکن اللہ نے یہ جو بشارت دی ہے کہ تم گھبرانا نہیں، غمگین مت ہونا، یہ پریشانیاں آئیں گی تم پر، یہ سب کچھ ہوگا تمہارے ساتھ، لیکن آخر میں اگر تم ایمان والے ہوگے تو حکومتیں تمہاری ہی ہوں گی، تم ہی غالب ہو جاؤ گے، حکومت تمہاری ہی ہوگی۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو بے شک وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں، ایسا نہیں ہے تکلیف تمہیں ہی پہنچی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو بھی بہت تکلیفیں دی ہیں، ایسا نہیں ہے تم ہی پر یہ تکلیف آئی ہے، وہ بھی بہت تکلیف اٹھا چکے ہیں، ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ اور یہ دن میں جنہیں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ جو ہے کہ تمہیں تکلیف آتی ہے اور تم لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، یہ تو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تمہیں شہادت کے درجے سے نواز دے۔ پھر شہید کیسے ہوگے
اگر تکلیف نہیں آئے گی تو شہید کیسے ہوگے؟ جو اللہ نے شہادت کا درجہ اور جو مرتبہ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے ملے گا؟ وہ ملے گا تو تبھی جب کافر تمہیں قتل کریں گے۔ تو پھر اس سے کیوں گھبراتے ہو؟ اس سے مت گھبراؤ۔ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، فخر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ نصیب ان کا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت کے درجے سے نواز دیا۔ بہت بڑا درجہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے یہ کتنے ہی کچھ کر لیں، ایک دن یہودیت برباد ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگ ہی وہاں پر جو ہے غالب آ جائیں گے۔ وہ دن ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، جو شہید ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کے درجے سے نواز رہا ہے۔ بچے بڑے بوڑھے سب شہید ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، شہادت کا مرتبہ دے۔ اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی تھی؟ تو کہہ رہے ہیں ان آیات کے شان نزول میں تو چند روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت یہاں بیان کر رہے ہیں ہم کہ ایک ان میں سے یہ ہے کہ جنگ احد کے مسلمانوں کو پتہ لگا کہ ابو سفیان ماں اپنے لشکر کے پھر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ابو سفیان پھر سے مدینہ آ رہے ہیں چڑھائی کرنے، یعنی ابھی تو جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان چلے گئے اور یہ مسلمان اپنے ادھر کو آنے لگے۔ راستے میں پتہ یہ چلا کہ پھر سے وہ لوگ آ رہے ہیں مدینہ پر چڑھائی کرنے۔ وہ میدان احد میں اپنے ظاہری غلبے سے دھوکہ کھا گئے ہیں اور اب مدینہ کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صرف وہی حضرات جو غزوہ احد میں شریک تھے فوراً روانہ ہو جائیں اور ابو سفیان کے مقابلے میں پہنچیں اور پتہ کریں کہ ان کی فوج کہاں ہے۔ اس حکم پر ان مسلمانوں کو تکالیف کا احساس ہوا۔ اب سب چلے، سرکار کا حکم سنتے ہی چل پڑے، لیکن تکلیف میں تو تھے، سب زخمی تھے اور اسی حالت میں چلتی ہے تو تکلیف میں چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کہ ان تکلیفوں سے مت گھبراؤ، ان تکلیفوں سے مت گھبراؤ، یہ تو اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ تمہیں شہادت کے درجے سے نواز دے۔ انشاءاللہ ایک دن غالب تم ہی آؤ گے، حکومتیں تمہاری ہی ہوگی۔ تو ان مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا؟ جنت میں جانے کی تو آرزو کرتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو اللہ ہمارا ابھی تو ہم نے تمہارا امتحان بھی نہ لیا۔ تم جنت میں جانے کی بات کرتے ہو، دنیا کی بھی کوئی نعمت آپ حاصل کرنا چاہو، کچھ بھی لینا چاہو تو آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ بولو آپ کچھ بھی لینا چاہو گے، کیا آپ بغیر محنت کے حاصل کر لو گے؟ نہیں، کوئی بھی نعمت دنیا کی بھی جو ہے نعمت آپ بغیر محنت کے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تو آپ دنیا کی نعمتیں حاصل کرتے ہو۔ تو مسلمان جا کر کہیں چھوٹی سی جھوپڑی تیار کرتا ہے، اپنی چھوٹا سا گھر اس کا تیار ہوتا ہے بڑی محنت کر کے، تو اس کو گھر نصیب ہوتا ہے۔ اور جنت جیسا عالیشان گھر آپ ایسی سوچے بیٹھے ہو ایسی مل جائے گا بغیر محنت کے کہ صاحب ہمیں تو جنت مل جائے گی؟ دھوکے میں ہو، بہت بڑے دھوکے میں ہو۔ جب دنیا کی نعمتوں کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، تو جنت جیسی نعمت کو آپ بغیر محنت کے کیسے حاصل کر لو گے؟ نہیں، محنت کرنا پڑے گی، اللہ کے حکم پر چلنا پڑے گا۔ نماز کا حکم دیا 5 وقت نماز پڑھنا پڑے گی، روزے کا حکم دیا رمضان کے روزے رکھنا پڑیں گے، روزوں کا حکم دیا ہے، روزے رکھنا پڑیں گے۔ 11 مہینے تمہیں پیٹ بھر کے کھلاتا پلاتا ہے،
اور 1 مہینے کے لیے تم سے جو ہے صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم سے کہتا ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رک جاؤ، تو تم سے نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم مزدوری کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں پیاس بہت لگتی ہے، کوئی کچھ کوئی بہانہ کچھ۔ اس رب نے جس نے تمہیں ذرا جا کر دیکھو، اسپتالوں میں جاؤ اور جا کر دیکھو جن کا دانہ پانی اٹھ گیا ہے، نلکیوں سے ان کو ڈالا جا رہا ہے، جا کے دیکھو اسپتال میں۔ اللہ نے تمہیں تندرست رکھا، 11 مہینے کھلایا پلایا، 1 مہینہ سرکار نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو، مال برباد ہو جاتا ہے۔ جسم کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، جسم برباد ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، بیماریوں کا گھر بن جائے گا یہ روزہ۔ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، آپ نے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، وہ مال برباد ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ جو مال برباد ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں، وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب تم جسم کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو یہ بھی جو ہے برباد ہو جائے گا، بیماریوں کا گھر بن جائے گا۔ ہو ہی گیا، جسے دیکھو شوگر، جسے دیکھو عام طور پہ شوگر، اور جانے کیا کیا بیماریاں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم صحیح طور پر جیسے کرنا چاہیے ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ وہی وجہ ہے۔ نماز اگر آدمی 5 وقت کی نماز جیسے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے پڑھے، صحیح سے روزے رکھے، پانی پینے کا جو طریقہ ہے، پانی کھڑے کھڑے، اکثر زیادہ تر لوگوں کو کھڑے کھڑے ہو کر پانی پینا کتنا مضر ہے، سائنس خود بتاتا ہے۔ سائنس بتاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کتنا مضر ہے، کتنی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بہت سختی سے اسی لیے حکم دیا کہ بیٹھ کر پانی پیو۔ اگر دھوکے سے کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لے، آقا فرماتے ہیں انگلی ڈال کر کہہ کر دے، نکال دے اس پانی کو۔ دھوکے سے اگر پی جاؤ تو سرکار فرماتے ہیں انگلی ڈال کے نکال دو اس پانی کو۔ لیکن آج کھڑے ہو کر پانی پینا عام ہو گیا ہے، عام کھڑے ہو کر آدمی پیتا، پھر کہتا ہے یہ بیماری وہ بیماری ہے۔ ارے کسی کو ہو گئی، اللہ کی طرف سے الگ بات ہے، وہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب جو ہے اسی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، اور بھی سبب ہوتے ہیں۔ کسی کے نصیب میں بیماری ہے، کسی کے اللہ تعالیٰ درجات ہی بیماری کی وجہ سے بڑھاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت درجہ بلند رکھا ہے جنت میں، لیکن دنیا میں وہ ایسا عمل نہیں کر پاتا کہ جس کی وجہ سے اس کو وہ درجہ ملے، اور اس کا لکھا ہوا ہے وہی درجہ۔ دنیا میں اس نے عمل ایسے نہیں کیے کہ وہ اس درجے کو پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور پھر بیماری میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے، صبر کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ اب وہ گڑ گڑا رہا ہے، اے اللہ میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطاکار ہوں، جس حال میں بھی ہوں مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے دنیا میں تو مجھے تکلیف دی لیکن آخرت میں مجھے بچا لے۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے، گڑ گڑا کر بیماری میں مبتلا رہ کر اسی پریشانی میں وہ مرتا ہے، لیکن اللہ اسے صبر دیتا ہے، وہ ناشکری نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا یا اللہ سب عیش سے رہ رہے ہیں میں ہی پریشان ہوں، یہ نہیں کہتا ہے۔ ایسا بیمار جو کہے پھر اس کو وہ بیمار وہ نہیں ہے، وہ بیمار جو بیماری میں ہے، پڑا ہوا ہے بستر پر، نہ کچھ کر پا رہا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے یہاں تو دیا ہے تو آخرت کی پریشانی سے بچا لیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جو بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے توبہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے بڑا گناہگار تھا تبھی اتنا تڑپ تڑپ کے مرا، نہیں، بڑا جو ہے بڑا نصیب والا تھا، بڑا نصیب والا تھا کہ اسے توبہ کی توفیق تو ملی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ ادھر سود کھا رہا تھا ادھر سود کھا رہا تھا، ادھر ستا رہا تھا ادھر ستا رہا تھا، اللہ پڑا اٹیک چل دیے، توبہ کی توفیق ہی نہیں، ایک دم غاب، ملا ہی موقع ہی نہیں دیا اللہ نے توبہ کا۔
توبہ کرتا تو جو ہے معاف کرتا اللہ، اس نے توبہ کی توفیق ہی نہیں دی، سزا دینا تھی اور توبہ کی توفیق دینا تھی تو بستر پہ ڈال دیا۔ اب تڑپ رہا ہے، یا اللہ معاف کر دے، بہت گناہگار ہوں، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب موقع مل رہا ہے، توبہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو ایسا بیمار اللہ کہ رسول فرماتے ہیں کہ وہ بیماری میں مبتلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اور وہ بندہ کو صبر کی توفیق دیتا ہے، وہ توبہ کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اسی بیماری کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس درجے پہ پہنچا دیتا ہے جو درجہ اس کا لکھا تھا، اسی درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ بھی کچھ کو بیماریاں یوں بھی ملتی ہیں، کچھ کو بیماریاں یوں بھی ملتی ہیں کہ ان کے درجات بلند ہونا ہوتے ہیں، اور کچھ اپنی حرکتوں سے بیمار ہوتے ہیں، کچھ اپنی حرکتوں سے بیمار ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کھڑے کھڑے پانی پی لیا، سنت رسول کو چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بیٹھ کر کھائیں، بیٹھ کر پئیں، اپنی شادی بیاہ میں جتنے بھی کھانے پینے کے انتظام کریں وہ سب بیٹھ کر کریں۔ کیا طریقہ ہے کہ روٹی لینے ادھر بھاگ رہے، پانی لینے ادھر بھاگ رہے۔ اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ کے بیٹھنے کا انتظام ہے تو یہاں کرسی ڈال دی، یہ میز ہے، ٹھیک ہے، وہاں رکھ دیا، بیٹھے، اب پانی نہیں ہے، پانی لینے گئے، وہاں کوئی دوسرا بیٹھ گیا، پھر کیا کرو؟ ہوتا ہے، سمجھے؟ ابھی گئے تھے مدینہ شریف میں، تو وہاں پر جو ہے ہوٹل تھا، تو وہاں پہ یہی تھا جو وہاں تو فی الحال لینے کا انتظام تھا، تھالی لے کر لے لو، پھر بیٹھنے کا انتظام تھا، بیٹھ جاؤ۔ اب ہم تھالی لے کر لیا، کچھ سالن کم پڑ گیا، دوبارہ لینے پہنچے، وہاں کرسی پہ دوسرا بیٹھ گیا، تو وہ ہم نے کہا دیکھو آ گئی وہی بات، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مہمان نوازی وہی ہوتی ہے کہ مہمان کو بٹھا لو اور آپ کھلاؤ، یہی مہمان نوازی ہے نہیں؟ اسی کا نام مہمان نوازی ہے کہ آپ بیٹھیے ہم لاتے ہیں، اسی کا نام مہمان نوازی ہے۔ کہ یہ کہو گے کوئی آپ کے گھر پر آئے گا، آپ خود سوچو اگر آپ کے گھر پر مہمان آئیں اور آپ اچھے سے اچھا کھانا پکاؤ، اور پھر جب کھانے کی بات آئے، وہی مہمان جو شادی بیاہ میں خود جا کر نکالتے ہیں، جا کر کہتے ہیں لاؤ یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، وہاں انہیں برا نہیں لگتا۔ میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ میرے گھر پر آئیے، میں اچھے سے اچھا کھانا بناؤں اور رکھوں، اور آپ بیٹھے ہوں، اب میں کہوں جاؤ ہنڈیا میں سے نکالو اور کھا لو، تو آپ کہو گے یہ کون سی بات ہے مولانا صاحب، آپ نے اسی لیے بلایا تھا، آپ ہمیں ذلیل کر رہے ہو۔ تو ہم کہیں گے یار بارات میں بھی تو بلایا تھا، وہاں تو آپ نے نہیں کہا کہ ذلیل کر رہے ہو۔ ہم نے کہا جاؤ وہ رکھا کھانا آپ نکال لو کھا لو، تو آپ نے شوق سے کھا لیا، اور گھر پر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ہنڈیا میں سے نکالو اور خود کھاؤ، تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کون سی بات ہوئی بھائی، آپ کے گھر آئے ہیں، آپ کھلائیے، نکال کے دیجئے، ہم تو نہیں نکالیں گے۔ تو آپ گھر پر اس چیز کو غلط سمجھ رہے ہو اور ہال میں وہ چیز صحیح ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ مہمان نوازی کسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ تم لوگ تو خود موت کی تمنا کرتے تھے، اب جب موت سامنے آ گئی تم دعا مانگتے تھے یا اللہ ہمیں شہادت کا درجے سے نواز دے، سب کہیں آمین۔ اب جب شہادت کی بات آئی تو بھاگ رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب تو شہادت کا موقع ہے، تو شہادت ایسی تھوڑی مل جائے گی، جنت پانا ہے تو محنت کرنا پڑے گی، کیوں گھبرا رہے ہو؟ آمین کہا تھا تو اب تیار بھی ہو جاؤ سر کٹانے کے لیے، ہے نہیں؟ تو گھبرانا نہیں چاہیے مسلمانوں کو، ارے ہم مریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، ہے نہیں؟ ہمیں شہادت کے درجے سے نوازا جائے گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔